ہم اپنے گولز کو اچیو کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا سوچتے ہیں، رائٹ؟ ہم فوراً سے اس ڈریم کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں جب لگتا ہے کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، ریجیکٹ نہ ہو جائیں کوئی بھی چیز کی وجہ سے، تو پھر ہمیں ایک فیئر والی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم اسٹاپ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہیں بیکاز ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ان آرڈر ٹو اچیو سم تھنگ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اور پھر جب بھی ہم کوئی ڈریم دیکھتے ہیں، کوئی خواب دیکھتے ہیں یا اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم وہ خواب وہ گول کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر ہم یہ دوسری ہی سوچ میں اگر ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر میں فیل ہو گئی یا میں فیل ہو گیا یا میری ریجیکشن ہو گئی، تو پھر ہم ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں اٹس ناٹ پاسبل، رائٹ؟ اور ہمیں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو ہے نا یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، اور آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. یس آف کورس، ہمارے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ آپ کو مطلب محنت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑنا ہے. یس ہمیں محنت تو کرنی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. اب وہ گڑبڑ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ گڑبڑ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے بیکاز ہم اپنی ہی فیئرز کو اتنا زیادہ حاوی آنے دیتے ہیں کسی بھی چیز کے آگے. اپنی سوچ کو، اس نیگیٹو سوچ کو ہم اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ ہمیں وہ جو ہمارا ڈریم ہے، جو ہمارا گول ہے، وہ ناممکن سا لگنے لگ جاتا ہے. تو یہی ایک چام ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے اپنے آپ کو، جس پہ زیادہ تر فوکس ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، لیٹس سے کہ اگر مجھے کوئی گاڑی چاہیے یا مجھے کوئی چھوٹا سا ڈریس بھی چاہیے، سو واٹ آئی ایم تھنکنگ از ٹھیک ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، میں بہت پیسے کما لوں تو زبردستی گاڑی خرید لوں گی. لیکن وہ مائنڈ سیٹ کا میں کیا کروں اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو گاڑی تو میں خرید ہی نہیں سکتی ہوں بیکاز اٹس ٹو ایکسپینسو اینڈ آئی کین ناٹ بیکاز آئی ڈونٹ ہیو منی. تو اس مائنڈ سیٹ کا، اس لیکنگ کا میں کیا کروں؟ اور یہی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمارے مائنڈ ہے، جو ہماری جس طرح سے ہم سوچتے ہیں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لا آف گریوٹی کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ اوپر سے پھینکیں گے تو وہ نیچے جائے گی. یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب نے بچپن سے یہ بات پڑھی ہے. سو اسی طرح سے اب وہ کوئی میجک نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں تو یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ فریکوینسی اس کی جو ہوتی ہے وہ وائبریشنز ہوتی ہیں، اور وہ سوچ آپ کی اس کائنات میں جاتی ہیں، اور اس کائنات میں وہ سوچ جانے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس پلٹ کر آتی ہیں. اگر میں کسی چیز کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ جو کائنات ہے نا وہ آپ سے بولے گی کہ ہاں بشرا تم بالکل صحیح سوچ رہی ہو. تو دس از ہاؤ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، جس طرح سے لا آف گریوٹی بنائی ہے، اسی طرح سے ہماری سوچ کا ایک تعلق ہمارے اس یونیورس سے ہے. تو اس بات کو تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ ان آرڈر ٹو اچیو یور ڈریمز، جو آپ چاہتے ہیں، آپ کے گولز ہیں، سب سے پہلے جو آپ کی اپنی انر سائنس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سو جب ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اسی لیے جلدی سے آپ لوگ اپنے پاس ایک کاپی نکال لیں، ایک نوٹ پیڈ نکال لیں اور پین لے لیں، اور سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں نیو، ایک ورڈ لکھیں نیو اور ایک ورڈ لکھیں کریج. سب سے پہلے آپ لوگ لکھ لیجئے کریج اور نیو. تو جب ہم نیو کو تھوڑا سا کنیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ڈسپینزا کہتے ہیں، جو نیورو سائنٹسٹ ہیں، یہ میڈیکل نے ایک بات کو پروف کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی نئی بات سیکھ رہے ہیں، تو ہمارے جو برین میں نیورونز ہوتے ہیں، ہم سب کے برینز میں ہیں نیورونز، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو نیورونز ہوتے ہیں نا، وہ ایک نیا پاتھ وے بنانا شروع کرتے ہیں. اگر مجھے کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ پاتھ وے بنانا شروع کرتے ہیں. اچھا، اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پارک میں ہیں یا ایک گھر میں ہیں، اور اس گھر کے آگے ایک زبردست سی، ایک بڑی سی جو ہے نا ایک دیوار ہے، ایک وال ہے، اور اس کے آگے ایک الگ ہی دنیا ہے. اس کے آگے سمجھ لیں کوئی سمندر ہے، کوئی سمندر ہے یا کچھ بھی ہے. تو آپ نے مگر اس دیوار کی وجہ سے آپ وہیں پلے بڑے اور وہیں بڑے ہو گئے، لیکن آپ کو اس دیوار کے آگے کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے. کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں
تو آپ ظاہر ہے آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو لیکن اگر دوسرا بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ سنو اس دیوار کے جو ہے نا آگے ایک بہت زبردست سا سمندر ہے بہت بڑا, لیکن کیونکہ میں وہ دیکھ نہیں سکتی ہوں تو میں اس کو کیا بولوں گی, میں بولوں گی نہیں یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہے ہی نہیں. تو اسی طرح سے ہمارا ہم ایکٹ کرتے ہیں. جو چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ چیز ہمارا مائنڈ, ہمارا سب کانشیس مائنڈ, ہمارا برین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہے, رائٹ. اس میں ہمیں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. لیکن جب آپ وہ نیو چیز کو سیکھتے ہیں تو وہ نئے نیورونز بنتے ہیں, وہ پاتھ وے بنتے ہیں, اور وہ برین جو ہے نا آپ کو نئی چیز سیکھنے پر آپ کو مطلب مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس کو سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کی ولنگنیس ہونا ضروری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بولا نا کہ جب بھی ہم کچھ سوچتے ہیں تو وہ کائنات میں جاتی ہے, وہ یونیورس میں جاتی ہے, اور وہ باؤنس بیک ہو کر آپ کے پاس آتی ہے. لیکن اگر میں یہ اس جو بھی مجھے آگے کہہ رہا ہے کہ اس دیوار کے آگے جو ہے ایک سمندر ہے, لیکن میرا دماغ اس بات کو, اگر میں نے اس کے سامنے یس کہہ بھی دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں یار یہ تو پاگل ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو بچپن سے یہ دیکھ رہی ہوں, بس یہ دیوار ہے, اس کے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر آپ کا ماننا بھی بیکار ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ڈریمز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ایک ایکسپینسو سی کار ہے, یا ایک بہت بڑا سا گھر ہے جو میرا ڈریم ہے, یا ایک بہت اچھا مجھے ایک ٹریولنگ پہ جانا ہے مجھے جو کہ میرا ڈریم ہے, لیکن کیونکہ میں کبھی گئی نہیں, یا میں نے کبھی اتنا پیسہ دیکھا نہیں ہے, یا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, تو میں نے اپنے دماغ میں یہ ایک جو ہے نا بول دیا, ایک میں نے یہ سوچ, یہ فیلنگز لے آئی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈریمز تک نہیں پہنچ پاتے جسٹ بیکاز آف دس, کیونکہ ہم لوگ اندر سے ہماری فیلنگز نہیں میچ کر پاتی ہیں. ہماری سوچ اور ہماری فیلنگز بہت الگ ہوتی ہیں. میں منہ سے تو بول رہی ہوں کہ بس میرا یہ خواب ہے کہ میں جو ہے ایک بہت اچھا سا گھر لوں, بہت بڑا گھر لوں, لیکن جو میری فیلنگز ہیں وہ یہ بول رہی ہیں مجھے کہ بشریٰ تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تم کیسے لوگی. تو یہی ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو ہم اپنے اوپر کام کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو سمجھ کے. اور اپنے آپ کو کیسے سمجھا جائے گا؟ وہ اس طرح سے سمجھا جائے گا کہ اپنے جو سیلف اویئرنیس پہ ہم نے جو ہے کام کرنا ہے. تو اب یہ جو ہے سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ اور اس سیلف اویئرنیس سے بھی پہلے میں آپ سب سے ایک میجیکل فارمولا شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے, اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ایک میجیکل فارمولا ہے. جس نے اس فارمولے کو اپنا لیا اس نے ہر چیز حاصل کر لی. وہ ہے تھنکنگ, ڈوئنگ اور بینگ. کہ ہم نے سب سے پہلے سے میں نے آپ لوگوں سے کہا نا کہ جب بھی ہم کچھ نئی بات سوچتے ہیں یا کوئی نئی بات ہم سنتے ہیں یا کوئی لرن کرتے ہیں تو ہمارے برین میں نیورونز پاتھ وے بننا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ. تو اسی طرح سے جب آپ نے سوچا, آپ نے ایک نئی چیز لرن کری, آپ نے نئی چیز سوچی, اس کے بعد اگر لیٹس سے کہ مجھے اپنا ویٹ کم کرنا ہے, میں نے یہ چیز سوچی, لیکن سوچنے کے بعد اگر میں آگے دوسرا سٹیپ پہ نہیں گئی جو کہ ہوتا ہے ڈوئنگ, ٹھیک ہے نا. آپ کی باڈی آپ سے بولے گی, کیونکہ میں نے کبھی ایکسرسائز نہیں کری ہے تو میری باڈی مجھے کہے گی کہ نہیں کل سے کر لینا, جو کہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہمیں ویٹ کم کرنا ہے تو باڈی بولے گی کل کر لینا, پرسوں کر لینا. تو یہاں آپ کو کیا کرنا ہے, یہ ایک میجیکل فارمولا ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, میں نے سوچا, تھنکنگ, ٹھیک ہے, میں نے سوچا یہ کہ مجھے ویٹ کم کرنا ہے. اس کے بعد ریزسٹنس آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ کی باڈی کو عادت نہیں ہے, تو آپ کی باڈی آپ کو روکے گی. لیکن یہاں پہ آپ نے اپنی باڈی کو شٹ اپ کال دینی ہے اور آپ نے ڈوئنگ پہ چلے جانا ہے, آپ نے ڈیلی کرنا ہے. اور وہی چیز کہ جب ہم کوئی چیز ہیبیچولی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو شروع میں ہم ہر چیز کو, ایکسیلریٹر, کلچ, ہر چیز کو ذرا پراپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جب سالوں گزر جاتے ہیں, کچھ مہینے بھی گزر جاتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہم بیٹھے ہیں گاڑی میں اور ہر چیز خود بخود ہو رہی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, اب آپ ہیبیچول ہو گئے ہیں. آپ کا سب کانشیس, ٹھیک ہے نا, آپ کا دو ہمارے مائنڈ ہیں, کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس وہ چیزیں ہیں جو آٹومیٹیکلی, دیکھیں آپ کا دل دھڑکتا ہے نا, تو آپ کو دھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ.
آپ کے اندر جتنے بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں، تو وہ سب کانشیس آپ کا آٹومیٹک ہر چیز کروا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں تو سب کانشیس بالکل اس چیز کو ایبزارب کر لیتا ہے اور وہ پھر آٹومیٹیکلی ہیبیچول آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہیبٹس جو ہیں، روز مرہ کی جو آپ کی عادت ہے وہ آپ کی زندگی بناتی ہے. تو آپ نے جب ہم تھنکنگ سے، جیسے ہم بات کر رہے تھے میجیکل فارمولے کی، ہم نے تھنکنگ سے آئے ہم ڈوئنگ میں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، باڈی ہے ریزسٹ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کام کرنا ہے. آپ نے اٹھ کے اتنے منٹس میں ایکسرسائز کرنی ہے. اور جب وہ عادت بن گئی، سب کانشیس مائنڈ نے آبزرو کر لیا اس کو اور وہ ہیبیچول ہو گیا، تو وہ آپ خود بن گئے. پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ روز اٹھیں گے اور آپ ایک آٹومیٹیکلی ایک آٹو پائلٹ پہ آپ کا وہ سسٹم جو ہے نا وہ ہو جائے گا کہ جو ہے نا اب مجھے یہ اٹھ کے کرنا ہی کرنا ہے.